الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 30واں پارہ سورۃ العصر تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس سورت کے اندر انسان کی کامیابی کے 4 صفات بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ انسان کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہیں تو وہ انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے،
نقصان میں ہے، لوس میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور پھر ان 4 صفات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی اور ساتھ میں قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات کو بیان کرنے سے پہلے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ گواہ کے طور پر اس کے ساتھ ہے۔ کون کون سا انسان ایسا ہے جس کے اندر یہ صفات تھی جو کامیاب تھا، اور وہ کون کون سا انسان ہے جس کے اندر یہ 4 صفات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ نقصان اور گھاٹے اور خسران کا سبب بن گیا۔ اس لیے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی کہ زمانہ ہر انسان کو پر گواہ ہوتا ہے۔ اس نے اس کے اندر بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزارا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ زمانہ اس پر گواہ ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان البتہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، لوس میں ہے، الا الذین آمنوا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے پوری سورت تک وہ 4 صفات بیان فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسران میں نہیں ہے۔ پہلی صفت الا الذین آمنوا، جس کا ایمان صحیح ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ آگے وعاملوا الصالحات، دوسری صفت اس کے اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال کرنے والا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور تیسری صفت بیان کی وہ حق بات کہنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، حق بات بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے، حق بات بیان کرنے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ جو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 صفات بیان کی جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ انسان کامیاب ہے، وہ خسارے سے نکل چکا ہے، پھر اس کا نقصان نہیں ہے، وہ فلاح اور کامیابی کے راستے پر چل پڑے گا۔ تو ان میں سے پہلی صفت جو بیان کی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، اگر عقیدہ صحیح، چھوٹا سا بھی عمل کرے گا اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اعمال پہاڑ کے برابر بھی اس نے اچھے کیے ہوئے ہوں، اس کا اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کہا کہ لوگوں میرے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو، جو میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، تمہیں جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگے مشرکین، ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اچھا کام ہے، ہم لوگ تو ان کی خدمت کرتے ہیں جو حج پر آتے ہیں، اچھا کام ہے، ہم لوگ مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، کیا ہم پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب خود اسی آیت میں دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، کیا وہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پر یقین ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے نفی کر دی۔ تو اصل چیز جو بنیاد ہے وہ ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر،
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ کی ذات جس طرح وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی تمام صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کہ اللہ ہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ ہی رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے، کسی اور کے پاس جانے سے رزق نہیں ملے گا، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس پر بھی یقین ہونا چاہیے جو اللہ کے ساتھ خاص صفات ہیں اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آمنت باللہ، ایمان اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ ایمان کی مثال درخت کی ہے، پھر اعمال کی مثال وہ شاخوں کی ہے۔ اگر ایمان درخت کو کاٹ دیا جائے شاخیں بھی گر جائیں گی، اگر شاخوں کو کاٹ دیا جائے لیکن درخت پھر بھی مضبوط رہتا ہے۔ ایمان کی مثال وہ بنیاد جو عمارت تعمیر کرتے وقت نیچے بنیاد ڈالی جاتی ہے اس کی ہے، اس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر نیچے سے بنیاد نکال دی جائے، اگر ایمان درست نہیں ہے، بنیاد درست نہیں ہے، ایمان ناقص ہے، بنیاد ناقص ہے، آپ اس پر تعمیر کرو گے یہ دھڑام کر نیچے گر جائے گی۔ تو فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، و کتبہ، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، 4 بڑی کتابیں باقی صحیفے ہیں، ان سب پر میرا یقین ہے، سب اللہ کی طرف سے سچی تھیں، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن قیامت پر مجھے ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں جو فائدہ پہنچتا ہے، ہر نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے تمہیں پہنچتا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نفع دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، نقصان کسی اور نے پہنچایا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو یہ تکلیف پہنچنی چاہیے، کہ اس کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ایمان پہلی چیز، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا عقیدہ درست ہے۔ پھر دوسری چیز بیان کی، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اعمال کے اندر 4 بنیادی طور پر اعمال، نمبر 1 5 وقت کی نمازیں فرض، روزے سال میں، مہینے کے فرض، جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ اس کو ادا کرے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اس کو ادا کرے۔ یہ 4 اعمال کی جو پابندی کرتا ہے، جو فرائض میں سے ہیں، یہ انسان کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد واجبات کا درجہ ہے، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے دوسری۔ پھر اس کے بعد سنن کا درجہ ہے کہ سنن نوافل جتنی کرتا رہے، وہ اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا کریں گے۔ تو وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتا رہے، وتواصوا بالحق، تیسری صفت جو بیان کی وہ حق کی تلقین کرے، حق کو بیان کرے، حق کو بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے، حق کو چھپائے نہیں، حق کو بیان کرنے میں شرم اور حیا اس کے سامنے مانے نہیں ہونی چاہیے۔ وتواصوا بالحق، حق کو بیان کرے، اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو پس پش ڈال رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، فرمایا من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی ایسا کسی کو دیکھے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، شریعت اور دین کے خلاف کام کر رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ،
اسے چاہیے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے ایمان کا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کر منع کرے۔ اگر اس کو اتنی طاقت ہے، باپ کو اپنے بچے پر ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی پر ہے، غلط کام کر رہے ہیں بچے، استاد کو اپنے طالب علموں پر ہوتی ہے، تو اپنے ماتحت جو افراد اس کے ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو روکیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ذریعے سے روکے، اس کو منع کرے، خبردار دوبارہ یہ کام مت کرنا، آج تو کر لیا، دوبارہ نہیں کرنا۔ اور اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا، تیسرا درجہ بیان کیا فَبِقَلْبِهِ، پھر تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا تو سمجھے۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے گناہ کے اندر شریک ہو گئے، آپ روک نہیں سکتے تھے، آپ اس کو زبان کے ذریعے سے منع نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ تو ہو کہ دل کے اندر اس کو برا سمجھا جائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ انسان برائی کو برائی تو سمجھے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے۔ تو تیسری صفت ایمان والوں کی یہ بیان کی، جو لوگ کامیاب ہوں گے، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کو بیان کرتے ہیں، برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو روک دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، وہ جا کر اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آ جاتی ہے تکلیف، کوئی بات نہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر کی تلقین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ، کسی کو پریشانی آ گئی، مالی پریشانی، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر سکتے ہو، تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر دیں، کچھ مال دے دیں، آپ کہہ دیں کہ آپ یہ تھوڑا سا رکھ لیں، کوئی بات نہیں، آگے چلیں۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی۔ اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی جو صفت بیان کی، وہ انسان جو کامیاب ہو جائے گا، اس کے اندر یہ چار صفات ہونی چاہیے۔ ایمان، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اعمال، اس کے اندر تمام عبادات آ جاتی ہیں، اعمال اس کے اچھے ہونے چاہیے۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو کہنے میں شرمائے نہیں، حق بات کو بیان کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، اس کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، بلکہ اس کے غم میں شریک ہو جائے اور اس کے صبر کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کرے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چار صفات بیان کی ہیں، اور پھر ساتھ میں قسم اٹھائی، قسم ہے زمانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ انسان کے اوپر گواہ ہوتا ہے، جس کے اندر یہ چار صفات موجود ہوں گی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے اندر یہ چار صفات نہیں ہیں تو پھر وہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر چار خفیہ ایجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، چار خفیہ ایجنسیاں، چار آدمی، چار چیزیں انسان کو اوپر ہر وقت موجود ہیں، جو اس کے ہر فعل کو، اس کے ہر عمل کو، اس کے ہر قول اور بات کو لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہو نا، ہمارے پاس کوئی آیا خفیہ ایجنسی والا بیٹھا ہوا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ کیوں میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چار خفیہ ایجنسی ہر انسان کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی خفیہ ایجنسی جو انسان کے ہر بات کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو لکھ رہی ہے، جمع کر رہی ہے، وہ زمین ہے، وہ زمین ہے۔ انسان زمین کے جس حصے پر، جس جگہ پر، کمرے کے اندر بیٹھ کر یا کمرے سے باہر نکل کر اپنی زمین پر ہو یا کسی اور کی زمین پر،
جس زمین پر، جس جگہ پر، جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا، وہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اے اللہ اس نے میری پشت پر آپ کا سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس نے میری پشت پر اللہ اللہ ذکر کیا تھا، اے اللہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اچھے کام کیے تھے، یہی زمین کا ٹکڑا، یہ حصہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر یہ زمین جس پر بیٹھ کر آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کیا ہے، رشوت لی، سود کا لین دین کیا، جھوٹ بولا، گالم گلوچ کی، آپ نے یہاں پر گناہ کیا، شراب پی، زنا کیا، الغرض کوئی بھی گناہ کیا، یہی زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 30ویں پارے کے اندر سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین خبریں دے گی، بتلائے گی کہ اللہ اس نے یہ کام کیے تھے۔ تو پہلی خفیہ ایجنسی جو انسان کو اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، جو اس کے ہر فعل کو، اس کے ہر عمل کو، اس کے ہر قول کو نوٹ کر رہی ہے اور گواہی دے گی، وہ یہ زمین ہے۔ اور دوسری خفیہ ایجنسی جو انسان کے ہر عمل کو، ہر قول کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ خفیہ ایجنسی ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے 2 فرشتے کرامن کاتبین۔ سورۃ الانفطار اما پارہ آیت نمبر 11-12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ دوسری یہ خفیہ ایجنسی ہے جو آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ سوتے نہیں ہیں، ان کو اونگ نہیں آتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، یہ آپ کے ساتھ آپ کی موت تک آپ کے کندھوں پر موجود ہے، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن جب ہوگا، اللہ رب العزت جب صحیفے ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے تو یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے افسوس کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی ریکارڈنگ ہے کہ اس نے تو ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں چھوڑا، جس کو میں نے مذاق میں کر دیا تھا وہ بھی لکھ دیا اس نے۔ تو یہ خفیہ ایجنسی آپ کے ایک رپورٹ کو لکھ رہی ہے جو قیامت کے دن آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اور تیسری خفیہ ایجنسی وہ اعمال ہیں، وہ صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ کس نے کیا 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 ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے قیامت کے دن ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا یہ انسان کہ اس نے کیا بھیجا تھا، کیا چھوڑا ہے پیچھے، کون سے کام کیے اس نے، کون سے کام چھوڑ دیے اس نے، اس وقت یہ افسوس کرے گا۔ یہ تیسری خفیہ ایجنسی ہے جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے۔ اور چوتھی خفیہ ایجنسی جو ہر انسان کے اوپر، جو انسان سے زیادہ قریب بھی ہے، وہ اس کے اپنے اعضاء ہیں۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب زبان انکار کر دے گی نا کہ اللہ فرشتوں نے غلطی کر دی تھی، میں نے یہ گناہ نہیں کیے تھے، میں نے یہ کام نہیں کیے تھے، یہ فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھے ہوئے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، پٹی لگا دیں گے، اب یہ آدمی بول نہیں سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے تھے، جن ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے سود کا لین دین کیا تھا، جن ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے رشوت لی تھی، جن ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے دوسرے کا حق اور مال کو غصب کیا تھا، یہی قیامت کے دن اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اے اللہ ان پاؤں کے ذریعے سے یہ چل کر گیا تھا گناہ کے راستے تک،
تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں خفیہ ایجنسی جو انسان کے ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر قول کو نوٹ کر رہی ہیں، لکھ رہی ہیں اپنے پاس، اور پھر قیامت کے لیے وہ انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے آج دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں نا، کسی جگہ پر لکھا ہوا ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو وہاں پر انسان بیہودہ کام نہیں کرتا، وہاں پر کھڑا ہو کر انسان ناک بھی صاف نہیں کرتا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ وہاں پر کوئی گناہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ کیمرے میں ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ لکھی ہوئی ہو بات، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، کھلا ہوا سمجھ نہیں آ رہا، ایگو کھلا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، اگر یہ لکھا ہوا ہو تو پھر جو ہے ہمارے اندر وہ بے چینی نہیں ہوتی، وہ خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ایک کیمرے سے تو ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیہودہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور کا ڈر اور خوف جو اصل میں ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے جو انسان کو سوچنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی معرفت ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کی پہچان ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کا استحضار ہمارے دل میں آ جائے، تو پھر اس وقت ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب ہمارے سامنے یہ باتیں موجود ہوں گی کہ یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کرامن کاتبین یہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، یہ زمین ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی، تو اس وقت جب یہ استحضار ہوگا اس انسان گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔